السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کو ایسی بات بتانے والا ہوں، اور بات یہ ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے دور چلے جاتے ہیں ان کا ریزن پتہ کیا ہے؟ ان کا ریزن ان کے ماں باپ خود ہیں، وہ اپنے اولاد کے اوپر سختی ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے۔ اگر کوئی بیٹا ان کا اگر کھیل رہا ہو تو ان کا ابو اس کو بلائے کہ بیٹا ادھر آؤ، گھر کے لیے سامان لے آؤ۔ اگر وہ کہے کہ ابو میں کھیل رہا ہوں، میں بعد میں آؤں گا، تو ابو کا اس کے اوپر غصہ ہونا یہ نہیں ہونا، تو اس بچے کو ڈھیل دینے کی بات ہو جاتی ہے یہ۔ اگر وہ اس پہ سختی کرے تو اسے بلا کے اس کو جا کے 2 تھپڑیں لگا کے اسے بلا لینا اپنے یہاں، تو وہ کل کو ایسا نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ہماری ان کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار ابھی کھیل رہے تو بعد میں ہم کر لیں گے۔ دوسرا، اگر کوئی بچہ کوئی غلطی کر کے آ جائے، کسی بچے کو مار کے آ جائے، تو اس کا ابو اس کو سمجھائے نہیں کہ بیٹا تم نے یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ اگر اس کی امی بھی نہیں سمجھائے اس کو، اس کی غلطیوں پہ اگر اسے ڈانٹا نہ جائے، اسے مارا نہ جائے، تو وہ لڑکا ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ کیونکہ دوستوں کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ بھی کر سکتا ہے، پتھر اٹھا کے بھی لڑکے کو مار سکتا ہے، تو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی پہلی غلطی پہ اسے ٹوکا جائے تو وہ لڑکا آگے نہیں جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، وہ ماں باپ سے ڈرے گا۔ ہم مڈل کلاس لوگ جو ہیں نا، جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کا آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ میرا ابو جو ہے نا، ہمیں آنکھ بھی دکھاتا ہے نا تو ہم اتنا ڈر جاتے ہیں نا۔ بچپن میں نے کوئی غلطی کی تھی، میرے ابو نے نا مجھے آنکھیں دکھائی تھی، تو ویسے تو بہت ہی غصے والے میرے ابو، ان کی آنکھوں میں نے آنکھیں کبھی بھی نہیں ڈالی ہیں، میں نے ابو کی آنکھوں میں آنکھیں کبھی ملا کے بات نہیں کی ہے۔ اتنی میرے میں ابھی بھی، میں 26 سال کا ہوں، تو ابھی بھی میرے میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نا کچھ چیز بول دوں کہ ایسے۔ ہم ابو کو کوئی اپنی ایسی خواہشات بھی نہیں بتاتے تھے ڈر کے مارے نا کہ ابو مارنے نہ لگ جائے۔ امی کے پاس جا کے بولتے تھے، امی کی ہمارے ساتھ سپورٹ ہوتی تھی۔ تو بچوں کو خراب کرنے میں ہاتھ امی کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ والدہ کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بچوں کی غلطیوں پہ نا پردے ڈالتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر میرے پہ جو سختی ہوتی تھی نا پہلے، میں آپ کو بتا دوں تو آپ ہل جاؤ گے۔ یعنی کہ ہم 4 دوستوں میں اگر بیٹھے ہوتے تھے نا، مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا ابو مغرب کے بعد گھر آ جاتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تھے، ابو گھر آ جاتا تھا نا، تو ہم بڑا ہوتا تھا، میں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، کسی دوست کے محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا نا، ابو آ کے نا 3-4 لگا دیتے تھے کان کے نیچے نا، تو بےزتی بھی ہوتی تھی، شرم بھی بہت آتی تھی، ڈر بھی لگتا تھا، تو کچھ بھی نہیں کہہ پاتے تھے ابو کو کہ یار ابو دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم اتنی بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی ہمیں کہ یار ابو ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر بلا کے مار لیتے یا کچھ اور گالیاں دے دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ ابو نے اتنی سختی کی ہمارے پہ۔ میرے بہت سے کزن ہیں جو کراچی آ کے نا گاؤں سے چھالیاں بھی کھاتے ہیں، ماوا بھی کھاتے ہیں، بہت سی چیزیں جو کرتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ ہم نے آج تک چھالیاں بھی نہیں کھائی، اس کا ثبوت پتہ کیا؟ یہ میرے دانت ہیں، جو چھالیاں کھانے والے کے، ماوا کھانے والے کے یہ دانت خراب ہوتے ہیں۔ تو ابو کی مہربانی، یہ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 3-4 بھائی ہیں، ہم 5 بھائی ہیں، تو پانچوں کے پانچوں ہم بچے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ ابو کی سختی کی وجہ سے آج ہمیں کوئی نشہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے خاندان میں ہماری تعریف بھی ہوتی ہے کہ یار یہ بچے ماشاءاللہ صحیح ہیں، نشہ کوئی نہیں کرتے، یعنی کہ بہت تعریف ہوتی ہے ہماری۔ اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ اپنے بیٹوں کے اوپر سختی نہیں کرتے وہ نکل جاتے ہیں۔ میرے اور بھی کزن ہیں جن کے ماں باپ ان کے اوپر نا سختی نہیں کرتے ہیں، یقین کرو ماوا کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ماوا کتنا مہنگا ہے۔ میں نے کبھی لیا تو نہیں ہے، دوست کہتے ہیں کہ یار بہت مہنگا ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، ان کا منہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو یہی کہنے کا مقصد ہے، جو ماں باپ اپنے بیٹوں پہ سختی ہی نہیں کرتے نا تو وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، وہ بد لحاظ بھی ہو جاتے ہیں، بد شعور بھی ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ تو آج کی دوستوں ویڈیو یہ بنانی تھی، میں نے آپ کو یہ سمجھانا تھا والدین کو کہ ایسا ہم نے کچھ غلطیاں والدین کی ہوتی ہیں، اگر وہ کرتے ہیں نا تو اولاد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم کھیل رہے ہوں، ہمیں بلائیں اور ہم نہ جائیں، اور ان کا ہمارے اوپر غصہ نہ کرنا، یہ ہمیں ڈھیل دینے کے برابر ہے۔
اگر کوئی ہم غلطی کریں اور ہمیں وہ نہ سمجھائیں یہ بھی ان کی غلطی ہے، اور ہم جو چیز بولیں ان کو ابو مجھے یہ چاہیے وہ فوراً ہی جا کے لے آئیں، یہ بھی ان کی غلطی ہے، کچھ ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ آج کی بات یہی تھی دوستو، میرے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آگے اور بھی آپ کو اچھی اچھی چیزیں بتاؤں گا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے انہی کے بارے میں۔